الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک سبزہ زمین سے نکالا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک سبزہ سے زمین سے نکالا. بحر و بر میں ہے تو، خشک و تر میں ہے تو، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تیری رحمت کا ہر دم اجالا، تو نے گرتے ہوئوں کو سنبھالا. تیری رحمت کا ہر دم اجالا، تو نے گرتے ہوئوں کو سنبھالا. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے ہاں تیرا جلوہ آیا، تو نے ہاں تیرا جلوہ آیا. تیری ہستی کا منظر ہے یہ جہاں. پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات حق سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کر کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، دولت کے انبار لگا رہے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مال رب العالمین کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، جب تک انسان اس کا استعمال صحیح کرے، اور جب اس مال کا استعمال غلط ہو جائے تو یہ مال وبال جان بھی بن جایا کرتا ہے۔ اور انسان بظاہر اس کی ایک مال سے محبت ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مال دینے والا ہے کون؟ خود رب العالمین کی ذات ہے جو انسان کو مال عطا فرما رہی ہے، اور اس کے لیے اس نے لوگوں کے جو روزگار کے ذرائع ہیں مختلف پیدا فرما دیے۔ کسی کے روزگار کا ذریعہ کپڑا بنا دیا، کسی کے روزگار کا ذریعہ چاول بنا دیے، کسی کے روزگار کا ذریعہ گندم بنا دی، کسی کے روزگار کا ذریعہ جوتے بنا دیے۔ اب یہ اللہ نے مختلف لوگوں میں ان کے ذرائع آمدن کو بانٹ دیا۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے، وہ کام کپڑے کا کرتا ہے، اسے غلے کی ضرورت ہے، وہ جا کر اپنے دوسرے بھائی سے لیتا ہے جو غلہ بیچ رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی عالمی کانفرنس نہیں بلائی گئی کہ ہم نے لوگوں کے اندر یہ کاموں کو بانٹنا ہے، تو فلاں کام کرے گا، تو فلاں کرے گا، تو فلاں کرے گا، نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کی ایک تقسیم ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں پہ لگا دیا، اور اس سب کے پیچھے جو رزاق ہے، جو دینے والا رازق ہے، وہ خود رب العالمین ہے۔ آپ انسان کی اس بیج پر غور کریں جو انسان زمین کے اندر ڈالتا ہے۔ قرآن پاک میں رب العالمین فرماتے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، جو درخت کا بیج تم زمین میں بوتے ہو، کبھی غور کیا تم نے کہ وہ بیج تم زمین سے اس کا درخت بناتے ہو یا اس کو بنانے والے ہم ہیں؟ وہ ایک بیج، بے حیثیت بیج زمین کے اندر پھینکا ہم نے تو وہ بیج کی باریک سی ایک کمپل زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آ گئی، جسے ایک معصوم بچہ، 2 سال کا بچہ بھی اگر انگلی سے مزل دے تو وہ ختم ہو جائے، اس کا وجود مٹ جائے۔ ایسی باریک کمپل زمین کا سینہ چیر کر کس کے حکم سے باہر آئی ہے؟ وہ رب العالمین کے حکم سے باہر آئی کہ وہ ایک بیج ڈالا تھا انسان نے زمین کے اندر، اور رب العالمین نے اس بیج کے ذریعے سے آگے پورا پروسیس کرنے والی یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بیج تمہارے لیے غلے کا سامان، تمہارے لیے انسان کی جتنی ضروریات ہیں، انسان خود مٹی سے پیدا ہوا اور اس کی ضروریات کو بھی رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آپ اس کے کھانے پینے پہ دیکھ لیں، اس کے لباس پہ دیکھ لیں، اس کی ساری چیزیں جتنی اس کی ضرورت کی ہیں یہ رب العالمین اسی مٹی سے انسان کے لیے پیدا فرما رہے ہیں۔ تو انسان کو رب العالمین نے یہ مختلف ذرائع دے کر انسان کے لیے ان چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا کے اندر جانور پیدا کیے، اس کے حقیقی مالک تو ہم ہیں، لیکن ہم نے ان کا مالک تمہیں بھی بنا دیا کہ عارضی ملکیت تمہاری ہو گئی، اب تم ان کے ذریعے تجارت کرتے ہو، ان کو اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہو، ان کو اپنی مختلف ضروریات کے اندر استعمال کرتے ہو۔ یہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کرم کیا، احسان کیا، تو یہ مال سارے کا سارا اس مالک کا دیا ہوا تھا۔ اگر وہ مالک یہ کہتا کہ یہ میں اتنا مال تمہیں دے رہا ہوں اور اس مال میں سے 97.5% تم نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے اور 2.5% تم نے خود رکھنا ہے، تو یہ فیصلہ عین حق تھا، اس میں کوئی ظلم نہیں تھا، یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا، ہو سکتا تھا ایسا۔ لیکن رب العالمین نے دیکھا کہ انسان کو اس مال سے محبت ہے، اس کی ضروریات اس کے مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو رب العالمین نے اس بندے پر احسان کیا کہ میرے بندے، میں تجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، بڑی شفقت کرنے والا ہوں، اپنا مال میں تجھے دے رہا ہوں، اس مال کو میں یہ نہیں کہتا 97.5%،
میں یہ کہتا ہوں 97.5% تم رکھ لو، صرف 2.5% میری راہ میں نکال دو، صرف 2.5% میری راہ میں نکال دو۔ اب افسوس تب ہوتا ہے جب انسان اس 2.5% میں بھی پس و پیش کرنے لگتا ہے، جب اپنی گنتی کیلکولیشن کرتا ہے، وہ کہتا ہے اوہ یہ زکوٰۃ کروڑوں میں لاکھوں میں بن رہی ہے، میں اس کو کیسے ادا کروں، میرا تو اتنا مال کم ہو جائے گا۔ اب بظاہر انسانی سوچ یہ کہتی ہے یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن میرا مالک کہتا ہے یہ مال کم نہیں ہو رہا، یہ مال بڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہی بڑھنے کے ہیں، نشو و نما پانا، بڑھنا، یہ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے کہ انسان مال دیتا ہے 2.5%، 2,500 روپیہ 1,00,000 روپے میں سے کم ہوا، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، میری آنکھیں کہہ رہی ہیں یہ 2,500 روپیہ کم ہو گیا، لیکن میرا مالک کہتا ہے نہیں، یہ 2,500 کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میرے مالک نے اس کے اندر برکت ڈال دی ہے، میرے مالک نے اس کو تمہاری غلط جگہوں پہ لگنے سے محفوظ کر دیا ہے، تمہارے مال کو رب العالمین نے غلط کاموں میں لگنے سے محفوظ فرما لیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ حضرت نے اپنی آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میں اپنے والد سے بھی یہ واقعہ سنا تھا کہ ضلع سہارنپور کے قریب ہندوستان میں، وہاں پر انگریزوں کے کچھ مکانات بنے ہوئے تھے اور ان کے اندر ان کے کچھ مسلمان ملازمین ان کے اندر رہائش پذیر بھی تھے، کام بھی کرتے تھے۔ تو کہتے ایک دن ہوا یہ کہ وہاں قریبی جو جنگل تھا اس کے اندر آگ لگ گئی، اور اتنی شدید آگ لگی کہ اس نے آس پاس کے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ ایک انگریز کا ملازم جب اس نے دیکھا کہ یہ آگ بالکل اس گھر کے قریب پہنچ گئی ہے جس کے اندر میں رہائش پذیر ہوں، اس نے وہاں سے نکل کر دوڑ لگا دی، اپنے مالک کے پاس گیا، انگریز کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، آپ کا مکان جل گیا۔ وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، بڑے اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر چیخ کر کہا کہ محترم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا وہ مکان جس کے اندر میں رہتا تھا وہ جل چکا ہے، مٹی بن گیا، خاک بن گیا۔ تو وہ پھر لکھتا رہا، جب تیسری مرتبہ یہ بولا تو اس نے کہا بھائی میرے مکان کو کچھ نہیں ہوگا، میرے مکان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا میں مسلمانوں کے طریقے پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں اپنا جتنا مال میرے پاس موجود ہے میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میرے مال کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کہتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھا اور اٹھ کر اس علاقے میں پہنچا جہاں آگ لگی تھی، جب جا کے دیکھا کہ دائیں بائیں کے سارے مکان جل کر راکھ ہو چکے ہیں اور اس آدمی کا اکیلا تنہا مکان کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ سمجھاتے ہیں کہ میرے بندو یہ مال کی حفاظت تمہارے بس کا کام نہیں، یہ تو تمہارے مالک کا کام ہے، یہ تمہارے مالک کا کام ہے، تم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرو، تمہارے مال کی حفاظت رب العالمین خود اس کا انتظام پیدا فرما دیں۔ تو آج انسان یہ غور کرے کہ میں صرف 2.5% اپنا مال اللہ کی راہ میں دے کر، اور وہ بھی ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کے خزانے میں تمہارا مال جمع ہو رہا ہے، اس کے اوپر تمہیں اللہ سے بہت کچھ مل رہا ہے، تمہارا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، اور تمہیں اس کے اوپر رب العالمین کی طرف سے اللہ یہ کہتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اپنے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، تمہارا رب تمہارا قرض اپنے پاس نہیں رکھے گا بلکہ وہ تمہیں واپس کرے گا، اور اس مال کو اللہ کئی گنا بڑھا کر اس انسان کو پھر واپس کر دیتے ہیں۔ تو انسان اپنے ان چیزوں پر غور کر لے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ علماء نے 3 چیزیں لکھی ہیں، فرمایا کہ یہ 3 چیزوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، یا زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کا ایک عمل اس کے دوسرے عمل کو بھی لے ڈوبتا ہے، اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ 3 چیزیں لازم و ملزوم کی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر دوسرا حکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر ایک انسان اللہ کی تو اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، فرمایا اس کو اللہ کی اطاعت کرنا بھی فائدہ نہیں دے گا، اس کے لیے وہ سارا بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، یہ تیسری آیت، اس کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کے بھی احسان مند رہو۔
فرمایا اگر ایک آدمی رب کا تو بڑا فرما بردار ہے، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو اس کے اندر والدین کی ناشکری آ جاتی ہے، والدین کے ساتھ اس کی زبان درازی شروع ہو جاتی ہے، فرمایا اس کا اللہ کا فرما بردار ہونا اس انسان کو کبھی نفع نہیں دے گا۔ اللہ کا فرما بردار ہونا تبھی نفع دے گا جب یہ اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کی فرما برداری تبھی فائدہ مند ہوگی جب وہ اپنے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی بھی فرما برداری کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے لیے مال کی زکوٰۃ دینا تبھی فائدہ مند ہوگا جب وہ اپنی نماز کو بھی ساتھ ادا کر رہا ہوگا۔ اللہ نے ان تینوں آیتوں کو تینوں آیتوں کے ساتھ ملا کر اکٹھا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہاں پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا گہرا نقطہ لکھا ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ نے یہ کہا زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی زکوٰۃ کو دیتے ہوئے یہ تحقیق نہیں کرتے کہ میں زکوٰۃ کس کو دے رہا ہوں، اپنی زکوٰۃ یوں ہی پھینکنے کا حکم نہیں ہے، فرمایا زکوٰۃ کو پھینکنے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ہے کہ مستحقین تک وہ زکوٰۃ ادا کرو، یا ان محفوظ ہاتھوں میں دو جہاں سے آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعی صحیح جگہ پہ یہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو رہی۔ فرمایا زکوٰۃ کو پھینکنے کا نہیں، ادا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جو مال دیا اس مال کا حق ہم پہ لازم کیا کہ اس مال کا حق یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا کہ جو 5 چیزوں کو روک لیتا ہے اللہ بھی اس سے 5 چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ 5 چیزوں کو تم روک لیتے ہو، تمہارا مالک 5 چیزوں کو تم سے روک لیتا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا روک لیتے ہو، تم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا روک لیتے ہو تو رب العالمین تمہارے مال کی حفاظت روک لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب تمہارے مال کی میرے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور اس میں ایک ہماری ہاں جو سب سے بڑی ہماری کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ عموماً اندازے سے نکال دیتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ میرے مال کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا مال ہے میرا، اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ فرمایا یہ زکوٰۃ اندازے سے نہیں ہوتی، اس کا پورا حساب لگا کر زکوٰۃ کو ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوتی۔ آپ نے اندازے سے اگر زکوٰۃ ادا کی ہے، 1 روپیہ بھی اگر آپ کے پیسوں میں آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں کا شامل ہو گیا وہ آپ کے سارے پیسوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر تمہارے پیسوں کے اندر وہ شامل ہو گیا تمہارے ساری رقم کو وہ برباد کر دے گا۔ اپنی زکوٰۃ اندازے سے نہیں، صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا حساب لگا کے پورا سٹاک اپنی دکان سے چیک کرو، چیک کرنے کے بعد پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے مال کی اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر بھی تمہارا مال آ جائے اور تمہیں اللہ کی مدد اور نصرت بھی حاصل ہو جائے۔ فرمایا جو زکوٰۃ روک لیتا ہے اللہ اس بندے کے مال کی حفاظت روک لیتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ تم صدقے کو روک لیتے ہو، تم صدقہ روک لیتے ہو تو اللہ رب العزت تم پر سے عافیت کو روک لیتے ہیں کہ خیر تمہارے قریب ہی نہیں آتی، تمہارے سے عافیت کو اللہ روک لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو صدقات کی طرف لگانا کہ ہم صدقہ دیتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمتوں کی عافیتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں۔ اور فرمایا کہ تم دعاؤں کی قبولیت روک لیتے ہو، تم دعا روک لیتے ہو، مانگنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ اس دعا کی قبولیت تم سے روک لیتے ہیں۔ تم نے مانگنا چھوڑ دیا، وہ رب نے تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دی کہ اس کو میری پرواہ نہیں ہے، مجھ سے مانگتا نہیں ہے، جس سے مانگتا ہے اسی سے مانگے۔ جب لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مانگیں گے اور یہ توقع کریں گے کہ ہماری اللہ ضروریات کو پورا کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگیں گے، اللہ رب العزت ہماری دستگیری فرمائیں گے، اللہ ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز جو فرمایا کہ جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے اللہ موت کے وقت اس آدمی سے کلمہ روک لیتے ہیں۔ جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے اللہ موت کے وقت، وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ موت کے وقت اس سے کلمے کو روک لیتے ہیں، آخری وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو اپنی نمازوں کو پابندی سے ہم ادا کرنے والے بنے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اللہ کو غضب دینے والے، غضب کو دعوت دینے والے بن جائیں۔ ہم نے اپنے مالک سے اپنا تعلق اس طرح سے استوار کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہو اور ہمارے لیے اپنی محبت کا اعلان فرما دے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، میں نے جاتے ہوئے سنا کہ بادل سے کچھ آواز محسوس ہو رہی ہے، ایک آدمی کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ فرماتے اسی وقت وہاں بارش شروع ہوگی،
اب جب بارش شروع ہوئی، اتنی بارش برسی، ایک گڑھے میں پانی جمع ہوا، وہاں نالیاں بنی ہوئی تھی، ان سے پانی چلتا چلتا جانا شروع ہو گیا ایک طرف کو۔ انہوں نے بھی دوڑ لگا دی پانی کے ساتھ ساتھ کہ میں جاؤں دیکھوں تو صحیح کہ مال کہاں، یہ پانی کہاں جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں چلتا گیا، جب میں نے جا کر دیکھا کہ وہ نالی ایک باغ کے اندر چلی گئی، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے، سینچ رہا ہے اس کو۔ تو انہوں نے جا کر اس سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے وہی نام بتایا جو انہوں نے پانی سے وہ بادل سے آواز سنی تھی۔ فوراً انہوں نے کہا کہ بھائی آج تو میں نے عجیب قصہ دیکھا ہے کہ میں نے بادل سے تیرے نام کی آواز سنی ہے، تو تیرا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اتنی دور بارش برسا کر تیرے لیے یہاں پانی کے پہنچانے کا انتظام فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا اور تو کوئی عمل مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اپنے اس مال کی جتنی آمدن ہوتی ہے اس باغ کی، میں اس باغ کی آمدن کا ایک حصہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے اسی باغ کے اندر واپس لگا دیتا ہوں، اور اس کا تیسرا حصہ میں اپنے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں، میں اپنے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ تو میرا اللہ مجھے کبھی مایوس ہی نہیں کرتا، میرا اللہ میرے لیے ایسا انتظام پیدا فرما دیتا ہے کہ جب ہم اپنے اللہ پر یقین رکھیں گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو بندہ اپنے اللہ پر، اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ بھی اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنا کہ میرا اللہ، اگر میں نے اپنے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا ہے تو اس مالک نے تو صرف مجھ سے 2.5% مانگا ہے، میں اپنے اللہ کی راہ میں وہ 2.5% مال خوشی سے ادا کروں۔ جب اپنے مال کو میں خوشی سے ادا کروں گا تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ ادا کر کے، کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تمہارا مال محفوظ ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جب تم زکوٰۃ کو روک لیتے ہو، اللہ تم پر سے، ایک روایت میں آتا ہے جب تم زکوٰۃ روک لیتے ہو اللہ آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، اور پھر تمہارے لیے بہت ساری اور پریشانیاں کھڑی ہو جاتی۔ تو یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایسے وقت میں کہ جب انسان اپنے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کا مال ضائع نہیں ہونے دیتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جنت کے اندر ہیں، اور اس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر لٹک رہی ہیں، اور اس کی جس ٹہنی سے بھی کوئی انسان چمٹ جائے گا وہ اس کو کھینچ کر جنت کے اندر لے جائے گی۔ اور فرمایا کہ بخل ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں دوزخ کے اندر ہیں، اور اس کی شاخیں دنیا کے اندر لٹک رہی ہیں، اور اس کی اگر تم کسی شاخ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو، منسلک ہو جاتے ہو، تو یہ شاخ تمہیں کھینچ کر جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر لے جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اللہ کی راہ میں لگاتے ہوئے کبھی اس چیز کی پرواہ نہ کرنا کہ میں نے اتنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، اس لیے کہ میرے بھائی اس مالک نے دیا تھا، اگر اس مالک کے دیے ہوئے کو اس مالک کی راہ میں لگا دیا تو یہ اس مالک کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زکوٰۃ کو کما حق ہو نکالنے